بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عمارت سانس لیتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر آپ کو تاج محل لیے چلتے ہیں۔ یہ بھی تے دسو نا کہ تاج محل میں بنایا سی۔ ہاں یہ ہم بتا چکے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ شاہ جہاں نے ہی تاج محل بنایا تھا۔ ہاں، ممتاز کی یاد میں بنایا تھا۔ اور رہی بات مرنے کی، مرتے میں ادھر گیا تھا جو پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں نا، آج کی زبان میں اگر اربہ روپیہ یعنی کہ آج اس کی جو ورتھ ہے تاج محل کی وہ تقریباً مور دین $1 بلین ہے۔ جی تقریباً پاکستانی 250 ارب روپے سے زیادہ اس وقت اس کی مالیت ہے۔ کوئی بیوی دے مقبرے تے لاتا سی، میرا خانہ خراب ہوئے صابن تو پھر میرا چوک کے لے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے مقبرے پہ، باپ کے مقبرے پہ کروڑوں بھی نہیں لگائے تھے آج کے حساب سے۔ آپ کی جتنی اولادیں تھیں ان میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو شاہ جہاں ہی تھا۔ وہ تو میں انا تھا۔ وہ تو پھر آپ کے اختلافات ہو گئے، آپ کو تکلیف پہنچی، اس میں نور جہاں کا بھی بہت کردار تھا، چونکہ نور جہاں اپنے داماد کو تخت پر دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھی تخت اس طرح سے تو میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو وہ ایک طرح سے اس وقت ایسے حالات تھے، اگر آپ تاریخ پڑھیں، کہ انیویٹیبل ہو گئی تھی یہ جنگ، کیونکہ بہرحال تخت پر بیٹھتا تو ایک ہی بادشاہ ہے نا، دوسرے کو قبر میں جانا ہوتا ہے، مگر عزیز آپ کو یہی تھا۔ لاڈلے بیٹے اس طرح سے کیوں؟ جو اولاد کمزور ہوتی ہے نا عموماً کسی بھی معاملے میں، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اس سے زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، اس کو زیادہ توجہ بھی دیتے ہیں۔ ایک کمزور ہے۔ کمزور سے مراد یہ کہ جیسے آپ کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ شاید کو بہت حسین و جمیل نہیں ہے، وجی نہیں ہے، میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ وجھی تے ہے، اجے کل اینو بیگن وجھی ہے۔ شاہ جہاں جی ابا حضور۔ تانوں پتہ ہے جدو ٹھیکیدار تاج محل بنان گیا سی، تاج محل ٹھیکے میں بنا ہوا ہے؟ ہاں جی، ٹھیکے سے بنے دینے پیسے لگے نے۔ ٹھیکیدار نے بہت کیا کہ میں سیاہ سنگ مرمر لگا دیتا ہوں۔ نہیں، مگر تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ میں بادشاہ کو جھوٹ بولنے، تو پھر اس نے کہا نہیں، سیاہ نہیں لگوائے گا۔ اس نے کہا سیاہ رہنے دو، وہ دیکھ میں نظر نہیں آؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے چاندنی رات میں یہ ایسے روشن ہوتا ہے، اور پھر جمنا کے کنارے پہ جب تو خیر کہتے ہیں کہ پانی گدلا ہو گیا ہے، مگر اس کا عکس جب اس پر پڑتا ہے تو دیکھنے والے دم بخود رہ جاتے ہیں۔ ویسے میں تانوں آج انعام دینا ہے، شاید لوگ کیسا ذہن بنا دیتے۔ چاند جب اس کی کرنیں تاج محل پہ پڑتی تو چھاپا نہیں پڑتا۔ آپ ایک بات تو مانیں گے نا یار جہانگیر؟ یار جنگیر، میں جنگیر بادشاہ کو جنگیر مرغ چھولنے والا نہیں۔ دیکھیں، جمہوریت کا یہی تو فائدہ ہے، ہم تو اپنے حکمرانوں کو خادم سمجھتے ہیں عوام کا۔ وہی تو آپ بھگت رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہرحال یہ ہے تو محبت کی یادگار نا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز، بڑے بڑے جو پرائم منسٹرز اور صدور جب بھارت جاتے ہیں تو سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تاج محل پہ جا کے ایک تصویر جو ہے وہ ضرور بنوائیں۔ بیوی بھاوی ہونے دی اس طرح نہیں ہو۔ نہیں، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے شاندار کپل جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں۔ بل کلنٹن بھی وہاں گیا تھا۔ مونیکا لیونسکی طرح کلنٹن میرے دور جو تھا نا، میں انہوں قید کر کے مونیکا نہ بیاہ کرنا۔ بلکہ محبت کرنے والے جو عہد و پیمان کرتے ہیں نا آج کل، ان میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی سوئٹزرلینڈ لے کے جاواں گا، یورپ دی سیر کراواں گا، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ تمہیں تاج محل کی سیر کرواؤں۔ اچھا، میں نے جوڑیاں نال سخت اختلاف ہے۔ کس بات پہ؟ جڑے ہنی مون سوئٹزرلینڈ جا کے مناتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ بہرحال سوئٹزرلینڈ ہے، اس میں کیا دو رائے ہے، خوبصورت تو ہے نا۔ وہ خوبصورت ہے لیکن تو ٹھنڈ بھی بہت ہے۔ ٹھنڈ اور رومانس کا تو آپس میں گہرا تعلق ہے جہانگیر۔ ایک ہاتھ میں محبوب کا ہاتھ پکڑا ہو، دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ ہو، ہلکی ہلکی جسے کہتے ہیں نا سنو پڑ رہی ہو، جب محبوب سے گفتگو ہو تو دھواں نکلتا ہو، چاروں طرف کوہرا چھایا ہو، اور دونوں پریمیاں نوں نمونیا ہویا ہو۔ یار آپ کو کس بات کی ٹھنڈ؟ آپ تو اپنے زمانے میں پتہ کیا کرتے تھے؟ میں 3 پجامے پہننا سے تھلے اور 4 جرسیاں۔ آپ جہانگیر؟ ہاں جی، اور اتنے ہے پا کے تو ہیٹر دے کے بیٹھا ہوتا تھا، اور اس دوران ہم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں آیا، البتہ کھانا آپ ضرور لیٹ کھاتے تھے، مگر اس کی وجوہات کچھ اور تھی۔ وہ کیا تھی؟ کثرت مینوشی۔ یہ ہمارے بارے میں غلط انفارمیشن ہے۔ میں نے تو اس کے جہانگیری میں لکھا ہے خود، جس پہ آپ فخر کرتے رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں 18 سال کی عمر سے میں شروع ہوا ہوں، اور شروع میں آپ کا یہ کہنا ہے تو اس کے جہانگیری میں
کہ 18 پیالے پیتا تھا میں ملنگ دا پتر تھا. بلکہ مجھے یاد آیا 18 نہیں تو اس کے جہانگیری میں لکھا ہے کہ 20 پیالے پی جاتے تھے. آپ نے کہا, خود کہا, پانی شراب کے؟ پانی کے نہیں, شراب کے. او توبہ توبہ کرو, کی کرن رہے ہو؟ یہ عالم تھا. آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے خود بتایا. تو اس کے جہانگیری میں پھر ٹون ہو گئی دس اور بات چو کٹا بھی دے دیتی تھی. جی جی, موصوف کہتے ہیں کہ کم ایسے کر دی تھی کہ بعد میں پھر میں اسے 5-6 پیالوں تک لے آیا تھا. وہ تو 2-3 ہری جو میں بھیگے پلر چھو بجانا جائے. میں کہا دوا کراؤ, کام میں کتا جائے. اور جہانگیر اس مے نوشی نے آپ کی صحت پر بہت ہی برے اثرات ڈالے تھے. لیکن اگر آپ اتنے بلا کے مینوش نہ ہوتے تو آپ کی صحت بہتر رہتی, آپ کا دور حکومت بھی شاید طویل ہوتا, اور آخری دنوں میں بیماری کی وجہ سے ہی بنیادی طور پر نور جہاں نے ایک طرح سے آپ سے ٹیک اوور کر لیا تھا نا. فیصلے اس نے کرنے شروع کر دیے تھے. ہو سکتا ہے اس کی بھی ضرورت پیش نہ آتی. بندہ بیمار ہوئے تو فیصلے بھی کر دی. اے تاریخ دان شاعر, جی جی, کیا ہمارے بیٹے کی شادی بھی ہوئی تھی؟ یار جہانگیر آپ کو کیا ہو گیا ہے آج؟ یار جہانگیر, میں جہانگیر ٹہرا لا. مطلب یہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا, ناظرین کو بھی بتایا تھا کہ دیکھیں آپ کی آنکھوں سے ہم ماضی میں بھی جھانکتے ہیں. آپ ہمارا کیمرہ ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ہی کے ذریعے ہم فلیش بیک میں جاتے ہیں, ہم ہمایوں کا ذکر کرتے ہیں, اکبر کا ذکر کرتے ہیں, بابر کا ذکر کرتے ہیں, تیمور کا ذکر کرتے ہیں. پیچھے بھی ہم آپ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آگے بھی ہم آپ کی نظروں سے ہی دیکھتے ہیں. نہیں اگے نہیں دکھا سکتے, نظر کمزور ہے. یہ واقعی میرا بیٹا ہے. یہ تو بیاہ ہویا سی, کئی شادیاں تھیں موصوف کی. ایدیاں جی جی, پھر انہیں جبرا نہیں کی تھی. یہو جی سن اپنے من نے دسو, جی یہو جی سن تو تاج محل بنایا جا سکتا ہے؟ ابا حضور واقعی میرا بیٹا ہے. لاڈلی اولاد. بعض اوقات بندہ اولاد کی چومے بھی نہیں لے سکتا. خادم خاص. جی ڈارلنگ. کیوں جی؟ تعارف تو کرائیں, کون ہے یہ؟ یہ ساڑھے اللہ تھے لے لینے. لوکی اکثر ڈسکس کرتے ہیں نا مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب. جی جی جی, یہ تو بڑا اہم سوال ہے. آئندہ جتنے بھی سوال لکھے نظر آوے مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب, تھلے دی فوٹو لا دینا. ہائے ذل الہی, ایسے تو نہ کہیں. ہمارے بغیر نہ مطبخ چل سکتا تھا اور نہ حرم. ممتاز محل کو ہمارے دربار میں بلوایا جائے. اس کے بعد میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ چل جا. اچھا ہوں ساڈے نا ادب ادب دا لحاظ بھی نہیں گیا. سلام بادشاہ میں کرو. ہائے ڈارلنگ, ہاں یعنی آپ نے ہمیں یاد کیا. میں یاد کیتا ہے. فرمائیے کیا حکم ہے ابا حضور؟ اور تینوں اتنا شادی کرنے کا شرم نہیں آئی؟ ممتاز محل تیرا دماغ ٹھکانے تے ہے کہ نہیں؟ بادشاہ سلامت, ایسا وجیح نوجوان پوری مغلیہ سلطنت میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. آپ کو پتا ہے ممتاز محل کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ انہوں اچانک بیٹھ بیٹھی تھی. شاہ جہان کا 14واں بچہ جب پیدا ہو رہا تھا, اس ڈیلیوری کے دوران ممتاز محل کی ڈیتھ ہوئی تھی, پھر جس کی یاد میں یہ تاج محل بنایا گیا. وہ تیرے 14 بچے سن. یہ تیالے یہ ذہن چ تاج محل نہ آندا, یہ 100 بچہ ہونا سی. اور یہ جو تعمیرات ہیں, تعمیرات کا فن ہے, اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے دنیا میں, اس کی بڑی اہمیت ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ علم پر, درس و تدریس پر اور پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا, یہ بات بھی ٹھیک ہے کسی حد تک کہ اس کے اوپر بہت اضافی پیسہ خرچ کیا گیا. مگر یہ بات کہنا کہ تعمیرات کے حوالے سے مغلوں کا جو رجحان تھا وہ بالکل ہی بیکار تھا اور بالکل ہی پیسے کی بربادی تھا, یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے. عمارتوں کی انسانی ترقی میں بے پناہ اہمیت ہے, لیکن ہاں البتہ اضافی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے. جیسے اب تاج محل پہ میں خود سمجھتا ہوں کہ بھئی بیوی مر گئی, اس کی یاد میں آج کے حساب سے ارباں روپے خرچ کرنے کی کیا آپ کو ضرورت ہے؟ کمائی ٹکے دی نہیں دی. نہیں, آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. اس وقت تقریباً تاج محل کو جو لوگ وزٹ کرتے ہیں سالانہ, ان کی تعداد کو 70-80 لاکھ سے زیادہ ہے, اور 300 کروڑ روپیہ بناتا ہے انڈیا پاکستانی صرف تاج محل سے, جو ٹکٹ لگایا ہوا ہے. سانو تے ٹگا ایک نہیں ملتا. شاہی تاریخ دان حاضر ہو. تاریخ دان نیوٹرل نہیں ہوتا تھا, شاہی تاریخ دان ہوتا تھا. گل جیڑا بھی ہے دیکھ لیں گے. عالم پناہ خادم حاضر ہے. تاریخ دان تیرے کو ٹوٹی اشرفی پئی ہے, شاہ جی کی خدمت میں پیش کی جائے. ابا حضور میرے کو کھلوتا نہیں جا رہا, ادھر مارا میں تھک گیا. ادھر
اور کڑیے جی تو بھی ادھر آ جا روندے بادشاہ چراؤ جنہ پیسہ تمہیں تاج محل تو ادھر ہوئی ادھر اے تاج محل تے لایا ہے 5 درجن موسمیاں سٹوائی ہوندیاں تینوں چس آ جانی تھی نہیں دیا چس آ جانی جی کہ مینوں ٹھنڈ لگ جانی جی چوبدار شاہی طبیب کو پیش کیا جائے پلس نور جہاں اچھا کوئی بھی نہیں سن رہا نور جہاں جی بادشاہ حضور آج اندر باہر سگٹا پیندی رہنی ہے کیوں ہے بادشاہ حضور ہاں تین دس دیا تو پوری مغلیہ سلطنت من بدنام کر دے شاہی طبیب حاضر ہو شہنشاہ عالم کا اقبال بلند ہو شاہی حکیم تواڈے حکم دے مطابق حاضر ہو گیا اوے کھا کے کیا ہے اتنے دن کہاں رہے شہنشاہ عالم میں تواڈی صحت لئی جگہ جگہ تے جڑی بوٹیاں تلاش کر رہا سا اینو لب گئی ہیں جی شہنشاہ عالم جس شدت نہ تسی مینوں یاد کیتا ہے کوئی نواں عارضہ لاحق ہو گیا شاہی حکیم جدو تو جڑی بوٹیاں لبن جائے گا نا میں تیرے نال جانا شہنشاہ عالم تانوں اپنے ایس خادم طبیب تے ہوندیاں جنگلاں تے پہاڑاں چ جان دی کی لوڑ ہے میں جدو تیرے نال جاواں گا نا تے میں بھی انجی حکومت کراں گا کی لوڑ ہے میں بادشاہ ہاں تسی اپنا مسئلہ دسو اکھاں ٹھیک کام کر رہی ہیں صرف اکھاں ہی ٹھیک کام کر رہی ہیں میرا معدہ خراب ہوا ہے یار ہوئے 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 شہنشاہ عالم بندے دا میدا گیا تے بندہ ہی گیا میدے دا اینا عمل داخل ہے اگے تو جنگل چ جڑی بوٹیاں لین جاویں مینوں نال لے کے جائیں نہیں دیا من لگدا اصلی تو کھا جنا بھوکیاں میں تسی فکر نہ کرو شہنشاہ عالم میں تواڈے لیے کیسی دوائی تیار کیتی کہ جڑی جائے گی تے میدے چ پر تواڈے پورے جسم چ بجلی کھڑک جائے گی میرے وجود چ بھی کھڑکنی چاہیے کہ تو بمب کھا لے او کتے کی دوائی او دوائی کتے ہے او تے میں کار ہی بھول آیا تسی بریک لو میں تے گھروں جا کے دوائی پھڑ لیا وا 1 منٹ بادشاہ سلامت 1 منٹ دوائی دا نام تے سن لو دوائی دا نام ہے جیو شیرا ناظرین اسٹے ود اس چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاش کا جی فریا بیوی سے پریشان شخص 80 فٹ اونچے درخت پر چڑھ گیا بندہ سی گلہری سی جی 80 فیٹ تو بہت زیادہ نہیں ساڈے لیے 160 ہونا چاہیے ویسے یار ہنی صاحب ایسا ہوا ہے کبھی کہ ایک بیگم خفا ہو گئی ہوں آپ پہ تو دوسری نے آپ کا بیچ بچاؤ کرایا ہو نہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیگم کی وجہ سے 80 فٹ اتنے چڑھے ہیں ہاں دوسرے کے تلے آ جائے اور سیریس نوٹ کبھی ایسا ہوا کبھی ایک بہت خفا ہوئی ہو تو دوسری نے جا کے ان کو سمجھایا ہو کہ نہیں دیکھیے آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے ہاں جی اکثر ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کلیئر کر رہی ہوتی کیا یہی کہ میری طرف سے تو 8 بجے نکلے آپ کی طرف 9 بجے پہنچے نہیں وہ کہہ رہی تھی ہو میری طرف تو 12 بجے پہنچے اول تو مجھ سے پوچھ پرتیت نہیں ہوتی آپ کا ٹیکا ہے بہت نہیں اگر کبھی کبھار پوچھ لے ضد سے یہ محبت سے تو میں کہتا ہوں میں مستانے کے ساتھ ہوں ان سے انہیں کوئی خوف نہیں ہے نہیں ان سے زیادہ کہو میرے آپ اتنے فضول آدمی آپ مستانے کے ساتھ بیٹھے ویسے مذاق اپنی جگہ لیکن 80 فٹ بندہ کیویں چڑھ سکتا ہے بڈھی دے اچ ویپر ہوے چڑھدا ویکھو تے کون سا ویپن ہو وائپر اچھا تم نے ویپن کہا نا تو ویپر کہا میں سمجھا ویپن اس کو وائپر بھی ویپن ہی وائپر سے بڑا ویپن ہوتا ہے کوئی اور گلا وائپر لاکھ کی وجہ ہوئے ویسے پام کتنی کا ہائٹ کا ہوتا ہے یار پام ٹریز جو ہے نا بہت بہت اونچے ہوتے ہیں اسپیشل ایسے کاموں سے بنائے گا مختلف سپیشیز ہیں ویسے تو 30 سے 50 فٹ تک یعنی کہ اس کی ہائٹ ہوتی ہے ایوریج جو ہائٹ ہے مگر کچھ قسمیں ایسی ہیں جیسے ایک ویکس پام جو ہے وہ تو 200 فیٹ اونچا ہوتا ہے اور شور چڑھ جاتا ہے اور کا تو پتہ نہیں مگر ابھی پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی نا تو وہ طاہر صاحب بڑا حیران ہو رہے تھے
کہ بھئی ریچھ جو ہے وہ درخت پہ کیسے چڑھ سکتا ہے. ریچھ جو ہے وہ پام ٹری پہ بھی چڑھ جاتا ہے. اچھا ریچھ تو ویسے میں حساب لایا لتی چڑھی کوئی نہیں. ویسے دس از اسٹرینج. بیئر پام ٹری پہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ تیرے جیسی کڑی کیٹو تو چڑھ دیو پیچھے چڑھ دینا. آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں. ہوئے 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 بس انہوں کسی نے کیا کرو نکل پئی. راجی شاہ جی اے ریچھ نہیں ہے, مستانہ آ گئے. اچھا بھئی, یہ خبر دہلی سے آئی ہے ویسے, اور یہی جوڑا جو ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ذرا ان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا پریشان کر دیا آپ کی بیگم نے کہ آپ پام ٹری پر چڑھ گئے اور 80 فٹ تک اوپر چلے گئے. 80 فٹ تک کچھ بھی نہیں جناب, یہ تواڈے پیچھے لگی ہوگی, تسی سرگودے جا کے ساہ لینا. نہیں تو یہ تو چھوٹی موٹی نوک جھونک تو ہر گھر میں چلتی ہے, اس میں کیا ہے کہ یہ مطلب تھوڑی کہ آدمی درخت پہ چڑھ جائے. وہ جناب مار دیے ڈنڈیاں نال مار دیے مینوں. تو کیوں نہ ماروں, گھر ٹائم پہ نہ آوے ہیں. وہ ایک دن میں ٹائم تے بھی آیا پھر کٹیا جی. کیوں بس کہ ٹائم تے کیوں آیا. بی بی ویسے آپ کو 100 گلے ہوں اپنے شوہر سے, مگر ہاتھ تو نہیں اٹھانا چاہیے نا. وہ شادی والے دن کٹیا جی مینوں. واقعی؟ ہاں جی, پھیرے دے دوران مینوں کٹیا. کیوں؟ پچھو چنڈ مار کے کہندی سلو کیوں چلن ڈے ہیں. اب تو صحیح بات ہے نا, اب یہ گھنٹہ لگاوے گا پھیرے میں تو ہم کیا کریں گے. وہ 7 پھیرے لینے سن, میں 8 لے لے. وہ شادی اور پکی ہوگی. تینوں کیسی پھیرے لے تو ایٹا بڑا گول چکر لے لے. اچھا, اس خبر میں نا ایک بات بڑی دلچسپ ہے, وہ یہ ہے کہ جو رپورٹ ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ موصوف ایک بار چڑھ گئے. موصوف پچھلے 1 ماہ سے وہ پام ٹری پر ہی رہ رہے ہیں. اچھا جی, جی جی, 80 فٹ اوپر رہ رہے ہیں, وہی زندگی گزار رہے ہیں. وہ تھلے سوٹا پڑ کے پھیری جاتے. میرے خیال میں اسی وقت اترتا ہوگا اپنی ضروریات کے لیے, مگر 1 مہینے سے اوپر رہ رہا ہے. جنہ وہ ڈرے ہیں مجھے تو لگتا ہے ہیپی نیو ایئر بھی اتنے ہی کرے گا. جس درخت تے چڑھے ہے نا, وہ تو کل جڑا بندہ بھی لنگ رہا ہوندا, انہوں تھلے منہ کر کے پوچھ رہا ہوندا, وہ میری بیوی تے نہیں ویکھی. وہ کہتا شرم کرتا نہیں ہو جے لگن ہے. ہائے بھائی میں بتا نہیں سکتی کہ 1 مہینہ میں نے اس کے بغیر کیسے گزارا. یار تم کہہ رہے ہو تمہیں ستاتی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا وقت نہیں کٹتا تمہارے بغیر. پھر تو علاوہ کوٹو کوئی نہیں کھاندا. روز درخت کے نیچے جا کے کھڑی ہو جاؤں اور اوپر منہ کر کے آوازیں دوں, رمیش نیچے آ جا, اب کچھ نہ کہوں گی. یہ جدوں آواز ہوندی سی اور اتنے شاہ جی ہاتھ سے تے کواڑی ہوندی سی, میں پاگل نہ تھلے آ جاواں. کلاڑی نہیں تھی, بیلنا تھا. جے میں تھلے آ جاندا نے مینوں بیل کے رکھ دینا سی. اچھا ایڈی اونچائی تو تھلے بیلنے نو ویکھو نا تو کواڑی لگدا ہے. خاص طور پہ اگر وہ بیوی کے ہاتھ میں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہ انہیں بیلنا بھی تھلے ہوں پڑے ہوندا سی. میں دیکھ تو ٹھوکا سمجھ بیٹھا تھا. آپ کے ساتھ بھی ہوا یہ واقعہ, لو یہ بیلن والا؟ یہ کرو کر یہی حال ہے, دسدا کوئی نہیں پیا. اے جتھے بیٹھا سی نا, ہاں, اس تو ہمیں 2 فٹ اتنے ایک باندر بھی بیٹھا تھا. انہوں نے کہا تو کہتا سنا ہے, کہتا کرو کر یہی حال. جی یہ صاحب بھی کیا بیوی کے ڈر سے درخت پہ چڑھ گئے تھے؟ وہ وزن دیکھو درخت تے چڑھ سکتا ہے. نہیں ان کے خوف سے ان کی بیوی چڑھ گئی تھی اوپر. اچھا, خبر تو یہ بھی پڑوسی ملک سے آئی ہے, مگر ہمارے یہاں بھی چونکہ اب اس قسم کی شکایات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ معاملہ ہے آن لائن فراڈ کا. خاص طور پہ آن لائن جو لوگ چیزیں منگواتے ہیں اور جو ڈلیوری آتی ہے ان چیزوں کی, تو دکھایا کچھ جاتا ہے, تصویریں کچھ ہوتی ہیں, کہا کچھ جاتا ہے. جب پارسل موصول ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے بعض اوقات لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا. تو یہ نا کہ آپ نے چیز کی کوالٹی میں کوئی کمی بیشی کر دی. ایک یہ ہے کہ آپ نے منگوایا ہیرا اور آپ کو پتھر بھیج دیے گئے. اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو خاص طور پہ اس خبر کو میں نے اس لیے پروگرام میں شامل کیا ہے کہ اس سے کنزیومر کا اعتبار جو ہے آن لائن بزنس پر وہ کم ہوتا جا رہا ہے, جس کا نقصان ہوگا, اس بزنس کو نقصان ہوگا, اس بزنس سے جڑے ہوئے لوگوں کو نقصان ہوگا. اب ان کا معاملہ کیا ہے, یہ جو خاتون ہے, پوجا نام ہے میرا, انہوں نے وہاں کی ایک معروف ای کامرس کی ویب سائٹ ہے, اس پر اپنے والد کے لیے ایک بہت مہنگا لیپ ٹاپ جو ہے وہ آرڈر کیا. جب پارسل گھر پہنچا تو سرپرائز بھی دیا ہوگا اپنے والد کو انہوں نے, سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے. سب گھر والوں کی موجودگی میں جب انہوں نے پارسل کھولا ہے تو اس میں لیپ ٹاپ نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ اس میں کپڑے دھونے والے صابن بھرے ہوئے تھے. ہاں جی, انہوں نے کہا جنی بابا ہی دی عمر ہے انہوں نے کپڑے تو. پھر ایک چیز جو غلط کی انہوں نے, وہ ڈلیوری بوائے کو ان کی پوری فیملی نے بہت مارا. تو وہ ڈلیوری بوائے جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پریم چوپڑا میرا نام ہے جی. میرا کی قصور سی جی, سارے نے مل کے مینو ماریا. اسے صابن نہ پھر پورے گھر دے کپڑے تو آئے. سر جی غلطی انہاں دی ہوندی ہے, مالکاں دی, بھگتنا سانو پیندا ہے جی. یہ کمپنی کے اونر ہیں؟ ہاں جی ہے. انہیں پھر صحیح صابن بھیجے ہے. آپ کی کمپنی کتنا بزنس کر لیتی ہے سال میں؟ 50,000 کروڑ کا بزنس کرتی ہے میری کمپنی. 50,000 کروڑ کا بزنس کرتی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں
یہ جو بزنس کو بزنس کہتے ہیں نا ہوتے ہیں بڑے امیر ہیں. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ. اور ڈاکٹر بیماری کی وجہ سے نہیں کہتا, جیلس ہو کے کہتا. آپ کا نام؟ جی میرا نام ہے سنیل امبانی. اچھا امبانی صاحب یہ بتائیے کہ اتنی آپ کہہ رہے ہیں بڑی آپ کی کمپنی ہے, جی جی. تو جب اس قسم کا فراڈ ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی کمپنی کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے؟ جب 50,000 کروڑ کی کمپنی ہو تو چھوٹے موٹے معاملے ہوتے رہتے ہیں. چلا تینوں جہو جی تیری شکل ہے, تینوں میں ٹائر صاف کرنا سے بھی نہ رکھا. ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے جتنا یہ سال میں کماتے ہیں میرے ڈرائیور کی ایک مہینے کی تنخواہ ہے. ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ. अबे तै भी यही लग जा. وہ تنخواہ تو ٹھیک کر لے, تنخواہ 1 مہینے کی تنخواہ ہے. جناب تانوں کدی ملی ہوئے تو تانوں پتا ہوئے نا. ایک گل سنیل امبانی تک پہنچ گئی. اچھا یار آپ یہ چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کہ جب اس قسم کے کیسز آتے ہیں تو کنزیومر کو ریلیف دینے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ درخواست دیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ. یار اب یہ سنیل کا تو پتہ نہیں, مگر وہ مکیش امبانی کی شادی آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ کیسا کیسا بڑا سٹار جو ہے وہ جناب کھانا سرو کر رہا تھا ان کی فیملی کی شادی میں. شاہ رخ صاحب نے ڈش چکی ہاں نال جا رہے ہیں, ہاں. اور کسی نے یعنی کہ بادر نہیں کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی تو ہے نا, ابھی جن لوگوں کو جب ٹریول کرنا ہوتا ہے کہیں, چونکہ ایک دوسرے کو فیور بھی تو کرتے ہیں نا پھر یہ, تو امبانی اس کے اور دیگر جو وہاں کے عمرہ ہیں ان کے جٹ جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہو سکتا ہے شاہ رخ نے اس ویٹری کا 100 کروڑ لیا. آپ ایسے اس حق میں ہیں کہ جو سیلیبریٹیز کو شادیوں پہ بلایا جاتا ہے, تعلق نہ ہو اور پھر صرف اس لیے بلایا جائے کہ اس سے شادی ڈسکس ہوگی اور لوگ ڈسکس کریں گے, خاندان میں جے جے کار ہوگی, میں اس کے سخت خلاف ہوں. میں تو یہ جو بچوں کی شادیوں کے نام پہ پی آر کی جاتی ہے, مطلب 400, 600, 700 آدمیوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, آپ یقین کریں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے زندگی میں ایک بار ملاقات ہوئی ہوتی ہے شاید. جی بالکل. مجھے تو یہ گورے کا جو رویہ ہے وہ کہیں زیادہ پسند ہے. وہ قریب ترین جو آپ کے لوگ ہیں نا, جن کو حقیقی خوشی حاصل ہو سکتی ہے, آپ کی امیجیٹ فیملی, آپ کے کزنز وزنز اور آپ کے چند دوست, اور یہ ملا کے ٹوٹل جو کائنات بنتی ہے کسی بھی شخص کی, وہ 20 سے 30, 35, 40 لوگوں کے درمیان بنتی ہے. وہ جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں اور آرام سے ہلکے پھلکے خرچے کے بعد اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں نا کہ ہمارے ہاں اب ریسرچ کا کوئی وہ نہیں ہے, مگر 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں میرے خیال میں وہ باقاعدہ قرضدار ہو جاتے ہیں شادیوں. ناصر اج تک قرضہ لا رہے ہیں. انہیں محلے کا ایک کونسلر بلایا سی, وہ اگو 200 بندہ نال لایا. تو آپ نے وہ گفٹ اپنے دادا ابو کے لیے لیا تھا, کس کے لیے لیا تھا؟ اپنے فادر کے لیے. فادر کے لیے. جی ان کی برتھ ڈے تھی نا. اس کمپنی نے تھوڑے فادر دے تونے تو ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کے فادر کی کیا ایج ہے؟ تقریباً 95. ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا سنیل کہ اس سے آپ کے کاروبار کا نقصان ہوگا, لوگوں کا اعتبار کم ہوگا, آپ کا بزنس کم ہوگا؟ میں نے چیک کروایا کہ لیپ ٹاپ گودام سے پیک ہو کے نکلا. ہاں جی, اس میں 2 نان بھی پیک کی, کیونکہ راستے میں جاتے ہوئے ڈلیوری بوائے کو بھوک بھی لگتی. ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ, ਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਬਣ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? میڈم یہ ڈلیوری بوائے کا قصور ہے, ہمارا نہیں ہے. ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ہے. اچھا دیکھیں اس معاملے میں نا یہ کئی جگہ گڑبڑ ہو سکتی ہے اور یہ کمپنیز کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی اعتبار اگر آپ کھوئیں گے تو سب کا نقصان ہے. آپ دیکھیں نا امیزون بہت لیٹ آیا پاکستان میں, تو ہمارے سرمایہ داروں کو, ہمارے پاکستانیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیوں لیٹ آیا. میں اس وقت امیزون کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, مگر پوری دنیا میں اس وقت ہمارے بزنس مین کا, ہماری جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کی کوالٹی جو ہے, کوالٹی تو زمین پیدا کر رہی ہے, ویلیو ایڈیشن تو ہے ہی ہمارے ہاں بہت کم, مگر اعتبار کیا ہے دنیا میں ہمارا. آپ اندازہ کریں کہ چند صاحب نے یہ بات بتائی, ندیم افضل چند صاحب نے, اور اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو کنواں کی جگہ تے اٹا رکھ کے بھیجتی ہیں سن. کیا ایسے میں دنیا اعتبار کرے گی, کیا آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی؟ بہرحال اس معاملے میں نا 2 مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی گوڈاؤن سے جو مال نکلا اس میں گڑبڑ ہو گئی, اور بعض اوقات ڈلیوری جو بوائے ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے, اور بعض اوقات کمپنیز کرتی کیا ہیں کہ جو ڈلیوری کا جو پورا سسٹم ہے وہ آؤٹ سورس کر دیتی ہیں.
وہ ان کے انڈر ہوتا ہی نہیں ہے. تو ڈلیوری کا جو سارا سسٹم ہے وہ کسی اور کمپنی کے پاس ہوتا ہے, پیکنگ کا اور آرڈر لینے کا سسٹم جو ہے وہ کسی اور کمپنی کے پاس ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سنیل امبانی ٹھیک کہہ رہے ہو. نہیں جی جھوٹ بول رہے جی, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. میں دی شکل ہی پہلی دفعہ دیکھی. اچھا, جب میں خبر دیکھ رہا تھا نا تو مجھے ایک بات بڑی دلچسپ لگی. وہ یہ ہنی صاحب کے نا بھارت میں اس قسم کی اکثر شکایتیں آتی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ہمارے یہاں بھی اب آنا شروع ہو گئی ہیں. مگر ایک اور صاحب نے بھی نا ایپل کا آئی فون منگایا اسی طرح آن لائن. اچھا, اور کچھ نہیں رکھا تھا اس میں بھی, ایپل کا آئی فون نہیں تھا مگر صابن تھا اس کی جگہ. یہ صابن انڈیا نے بہت بھیج دے. اچھا بی بی, تو پھر آپ کی داد رسی ہوئی, آپ نے جب اپلیکیشن دی تو آپ کو نیا لیپ ٹاپ ملا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ملا. روز فون کرتے ہیں کل ملے گا, پرسوں آ جائے گا, ایک ویک ٹھہرے آ جائے گا, یہ ہے وہ ہے, ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں وہ. جب 50,000 کروڑ کی کمپنی ہو تو تھوڑی بہت دیر تو لگ جاتی ہے نا. ਓਏ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਪਾਈ ਆ. اور انہوں اٹھا کے ویکھ لو, انہیں کوٹ تھلے پینٹ نہیں شلوار پائی. وہ تو میری ایک سادگی ہے, لیکن مالک میں 50,000 کروڑ کا ہوں. اپنی سادگی ویکھ انہوں چکر لگا ہے.